الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے اندر ایک اور حقیقت کا ذکر کر رہا ہوں کہ غفلت کو دور کرنے والی چیز کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے، آخرت کو نہیں چھوڑتا، اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کے نگاہوں کے سامنے دنیا ہی دنیا ہے۔ بس ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے، جب تک رہنا ہے ہماری زندگی اچھی بن جائے، چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو، جائز سے ہو یا ناجائز سے ہو، ہماری دنیا بن جائے۔ بہت سارے انسان ایسے آپ کو ملیں گے جن کی نگاہیں صرف دنیا ہی پر رہتی ہیں، دنیا کے فائدے پر رہتی ہے، دنیا کی زندگی پر رہتی ہے، لیکن آخرت والی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، آخرت والی زندگی پر نگاہ نہیں رکھتا۔ لیکن آخرت کی یاد کب پیدا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے پر زنگ آتا ہے، زنگ سبھی جانتے ہیں، اسی طرح دلوں پر بھی زنگ آتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ جب لوہے پر زنگ آتا ہے، وہ اس کا علاج تو ہم کو پتہ ہے، ہم لوہے سے زنگ ختم کر لیتے ہیں، لیکن دلوں پر زنگ کیسے لگتا ہے، اور جب دلوں پر زنگ لگ جائے تو اس کو دور کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیماری بتائی اور بیماری کا علاج بھی بتایا، روحانی بیماری، روحانی علاج۔ اس کا تعلق جسمانی بیماری، جسمانی علاج سے نہیں ہے، روحانی علاج۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے دو نسخہ بیان فرمایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل زنگ آلود نہ ہو گیا ہے تو ختم ہو جائے، وہ کیا ہے؟ دو عظیم چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد میں کثرت و ذکر الموت، کثرت سے موت کو یاد کرو۔ موت کو یاد کرو گے تو یقیناً تمہارے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ ایک بات میرے لیے بھی ایک دن موت ہے، یہ دن تو میرے لیے بھی آنا ہے، میں بھی دنیا سے ختم کر دیا جاؤں گا، میں بھی دفن کر دیا جاؤں گا، تو یقیناً وہ صحیح راستے پر آئے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کثرت و ذکر الموت، کثرت سے موت کو یاد کرو۔ تمہارا زنگ آلود دل، یعنی وہ زنگ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا نسخہ آپ نے بیان فرمایا کثرت تلاوت القرآن، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو۔ آج ایک حدیث آج آپ کو سناتا ہوں۔ غفلت کو دور کرنے کے لیے موت کو زیادہ یاد کرو۔ اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے، دیکھا لوگوں کو، فرأى الناس كأنهم يستبشرون، یعنی آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ غالباً کثرت سے ہنس رہے تھے۔
تو آپ نے دیکھ کر کے ارشاد فرمایا اما انکم لو اکثرتم ذکر حازم لذات الموت لشغلکم عما اری الموت فاکثروا ذکر حازم لذات الموت۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم لوگ کثرت سے ہنسنا منع نہیں ہے، آپ بھی ہنسا کرتے تھے تبسم، لیکن بہت کھلکھلا کے ہنسنا، یعنی اپنے انجام سے بے نیاز ہو کر، اس کے لیے منع کیا گیا ہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں اس قدر ہنسنا، اگر تم آخرت کے بارے میں جان لو تو ہنسنا چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کہ اکثر ذکر حازم لذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو یاد کرو گے تو یقیناً یہ جذبہ تمہارے دل میں آئے گا کہ ہم سے پہلے کتنے لوگ گزر چکے ہیں، پھر یہ زمانہ، اس زمانے میں ہم اور آپ ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پیشین گوئی بیان فرمائی تھی، ایسا ایک زمانہ آئے گا جب کہ اچانک موتیں بہت زیادہ آئیں گی، فجاعت الموت، اچانک موت۔ اس زمانے میں ہم اور آپ اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پھر اسی لیے آپ نے حکم دیا کہ تم قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ قبرستان کی زیارت کرنے کی وجہ سے دنیا سے بے رغبتی ہوگی، آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ کسی قبرستان کے اندر کتنے ایسے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے جیسے جسم رکھنے والے، ہمارے جیسے احساس جذبات رکھنے والے، وجود رکھنے والے، آج من و مٹی کے اندر دفن کر دیے گئے ہیں، اور ایک دن ہم بھی اسی میں آنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کے اندر موجود تھے، قبر تیار کرنے میں دیر تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور قبر کا منظر دیکھ کر حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جنازے میں حاضر ہونے والوں کے لیے کہ یا اخوانی، اے میرے بھائیو، اس دن کے لیے تیاری کرو، اعدوا لمثل ھذا اليوم، اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن کی تم سب قبر میں دفن کر دیے جاؤ گے۔ یہ بات آپ نے بیان فرمائی، جو لوگ ہنس رہے تھے کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ، ہر روز ہر دن قبر یہ اعلان کرتی ہے، یقول کہتی ہے انا بیت الغربہ، میں اجنبیت کا مقام ہوں، مسافرت کا مقام ہوں، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا مکان ہوں، انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ پھر آپ پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز قبر یہ آواز لگاتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، یہ روایت ترمذی شریف کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اذا دفن العبد المومن، جب بندہ مومن قبر میں دفن ہوتا ہے تو قبر کہتی کہ مرحباً اہلاً وسہلاً، بہت مرحبا ہو، خوشخبری ہو تمہارے لیے۔ آج جو لوگ زمین پر چل رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب تم میرے نزدیک تھے، آج تم کو میرے حوالے کیا گیا ہے، وصرت الیہ، میرے پاس آئے ہو، قبر میں داخل کر دیے گئے ہو، فسترى صنیعی بک، دیکھو آج تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کرتی ہوں۔ ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، تا حد نگاہ اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ یہ کس کے لیے؟ نیک بندوں کے لیے۔
اللہ والوں کے لیے، قرآن پر چلنے والوں کے لیے، اسلامی ایمانی زندگی گزارنے والوں کے لیے، ایمانی صفات پر چلنے والوں کے لیے قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہی نہیں بلکہ جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بات بیان فرمائی اس زمانے میں، اس وقت جب کہ آپ کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے، آخرت کی یاد تازہ کر دی۔ ٹھیک ہے، یقیناً آج اس دنیا میں ہو، لیکن ایک لمبی زندگی آنے والی ہے، آخرت والی زندگی، اس کی فکر تمہیں ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ فاسق و فاجر کافر دفن کیا جاتا ہے، اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا قبر کہتی ہے تمہارے لیے کوئی مرحبا نہ ہو، تمہارے لیے کوئی خوشی نہ ہو۔ اس زمین پر جتنے بھی چلنے والے لوگ سب سے زیادہ مبغوض، نفرت والے تم تھے، اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ کی زمین پر آج تم کو میرے حوالے کیا گیا ہے، آج تم زمین میں آئے ہو، قبر میں آئے ہو، فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ، دیکھو آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہیں، آپ کے زبان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ سچا، اللہ کی بات سچی، اللہ کے نبی سچے، اللہ کے نبی کی باتیں سچی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے نبی اپنے جانب سے کچھ بیان نہیں کرتے، جو وحی ہوتی ہے وہی چیز بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا قبر کہتی ہے کہ آج دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا حشر کرتی ہوں، کیا معاملہ کرتی ہوں۔ قال، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، قبر اس کو بھینچتی ہے، دبا دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہوئے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اپنے دونوں انگلیوں کو اس طرح ملا کر کے کہا، دونوں پسلیاں اس طرح گھس جاتی ہیں ایک دوسرے میں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ 70 اژدہے سانپ اس کے لیے معین کر دیا جاتا ہے قبر کے اندر، اس کو ڈسنے کے لیے۔ فرمایا کہ لو ان واحدا منها نفخ فی الارض، اتنے زہریلے سانپ ہوتے ہیں، اتنے زہریلے کہ زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ اگر زمین کے اوپر پھونک مار دے تو جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک کوئی ایک یعنی حبہ بھی نہیں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر حقیقت میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ وحفرۃ من النار، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے اصحاب، صحابہ، تابعین قبرستان جب جاتے تھے بڑی عبرت کے سامان لے کر آتے تھے۔ قبر کو یاد کر کے عثمان غنی بڑے زار و قطار رویا کرتے تھے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں حضرت عثمان بن عفان سے، کیا بات ہے جب آپ کے سامنے جہنم کا بیان آتا ہے آپ اس قدر نہیں روتے، قبر کا بیان آتا ہے زار و قطار رویا کرتے ہیں؟ کہا دیکھو یہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں بچ گیا آگے بچ جائے گا، جو یہاں پکڑ لیا گیا حقیقت میں آگے بھی پکڑ لیا جائے گا۔ عثمان غنی کون تھے؟ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اور آپ ہی کی زندگی میں دونوں بیٹیاں
یعنی ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری جتنی بیٹیاں ہوتیں ایک ایک کا انتقال ہوتا عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ یہ وہ عثمان غنی ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، حقیقت میں اگر کوئی چاہتا ہو کہ مجھے غفلت سے دوری ہو جائے، دنیا میں جو انہماک ہے، انہماک کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ساری سعی، ساری کوشش دنیا پہ لگا دی ہے، دنیا بنانے کے لیے لگا دی ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ نسخہ بیان فرمایا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنے موت کو یاد کیا کرے۔ موت کو یاد کرے گا، اذکروا ذکر حازم لذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے رہنا۔ آئیے اور کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہماری غفلت کس طرح دور ہوگی، فکر والی زندگی ہماری کب بنے گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آخرت کس طرح تمہاری بنے گی، اللہ کی رضا تمہیں کس طرح ملے گی، آخرت کے انعام تمہیں کیسے ملیں گے، یہ جان لو کہ تمہاری زندگی یہاں والی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، تمہاری آخری اخروی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ اے ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا کچھ اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔